بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 63 ہے. آج کے سبق کا عنوان ہے علم حدیث کے آداب حصہ دوم. آج کے سبق میں ہم علم حدیث کے آداب سے متعلق جو بقیہ حصہ ہے وہ ذکر کریں گے. اس سے پہلے سبق میں یعنی سبق نمبر 62 میں ہم نے علم حدیث کے آداب کا پہلا حصہ ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے حدیث لکھنے والے کے لیے جو آداب ہے وہ ذکر کیے تھے کہ وہ ضبط حدیث کا اہتمام کرے، واضح طور پر حدیث لکھے اور ایسے رموز اختیار نہ کرے جس کو لوگ نہ سمجھے، اور درود شریف لکھے تو مکمل طور پر لکھے، صرف صلاۃ یا صرف سلام پر اکتفا نہ کرے، حدیث لکھنے کے بعد اصل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے. اس کے بعد پھر ہم نے محدثین کے بعض مخفف اصطلاحات ہے اس کو ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے لکھا تھا، ہم نے کہا کہ حدثنا کے لیے وہ ثنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اخبرنا کے لیے انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم پورا پڑھیں گے. اور اسی طرح تحویل کے لیے وہ ہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کبھی کبھی قالا کو حذف کر دیتے ہیں، انہو کو حذف کر دیتے ہیں. یہ پچھلے سبق میں آپ کے سامنے ذکر کیا. آج کے سبق میں ہم ایک تو علم حدیث کے جو آداب کا بقیہ حصہ ہے وہ بھی ذکر کریں گے، ساتھ ساتھ یہ ذکر کرتے ہیں کہ علم حدیث کے آداب میں ایک حدیث میں تصنیف کے طریقے بھی ذکر کیے جاتے ہیں کہ حدیث میں تصنیف کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو چونکہ اس کے بارے میں ہم نے شروع کے اسباق میں علم حدیث کے تعارف میں اور تاریخ میں تفصیل کے ساتھ اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کا تعارف کیا ہے، جیسے جوامع کون سی کتابیں ہوتی ہے، مسانید کون سی ہوتی ہے، سنن کون سی، اور اسی طرح علل اور اجزاء کون سی ہوتی ہے، اور اطراف پر کتابیں، مستدرکات پر اور مستخرجات پر کتابیں. ان سب کا ہم نے اس کورس کے شروع میں مکمل طور پر تعارف کیا ہے، لہٰذا ابھی آپ کے سامنے صرف اس کا اشارہ کیا ہے. تفصیل کے لیے وہ اسباق آپ ملاحظہ کریں. حدیث کے جو آداب ہے وہ ذکر ہو رہے تھے، تو محدث کے آداب ذکر کرتے ہیں. محدث کے لیے جو سب سے پہلا ادب ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیت درست کرے کہ علم حدیث وہ کیوں پڑھا رہا ہے، اور علم حدیث کے ساتھ وہ مشغلہ اس نے کیوں اختیار کیا، تو اس میں اس کی نیت درست ہونی چاہیے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے زمانے میں جب محدثین حدیث پڑھاتے تھے تو ان کا بہت چرچا ہوتا تھا، ان کو بہت شہرت ملتی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی تھی. تو انسان میں قدرتی طور پر کچھ دیگر چیزیں بھی داخل ہو جاتی ہے، مثلا لوگوں کی شہرت حاصل کرنا یا مال و دولت حاصل کرنا یا مناصب حاصل کرنا. تو اس لیے محدثین نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ علم حدیث کے پڑھانے کا مقصد ہمیں دین کی تبلیغ ہے، تو لہٰذا مقصد دین کی تبلیغ ہونی چاہیے اور دین کا پرچار ہونا چاہیے، اور اس میں جو دنیاوی مقاصد ہے، دنیاوی فوائد ہے، وہ مقصود ہونے چاہیے. اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں حدیث بیان نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اساتذہ موجود ہے تو چونکہ اس کے ذریعے سے مقصد پورا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ علم حدیث میں مشغول نہ ہو، بلکہ اس کے جو نیچے درجے کے علوم ہے اس کے پڑھانے میں مصروف ہو. اس کے علاوہ ایک ادب یہ ہے کہ بدنیتی کی وجہ سے کسی کو پڑھانے سے نہ روکے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی محدث کے پاس آتا تھا اور اس سے علم حاصل کرنے کا ارادہ کرتا یا ان سے عرض کرتا کہ میں آپ سے علم حدیث حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو کبھی کبھی جو محدث ہوتا تھا وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس سے معذرت کرتا. تو یہ معذرت کرنا درست ہے کہ کسی کو آپ حدیث بیان نہ کریں کسی شرعی عذر کی وجہ سے، تو یہ تو درست ہے. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، محض اس لیے کہ اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ آپ کا دل نہیں لگتا یا اس کے ساتھ آپ کا دل نہیں لگتا، تو چونکہ یہ دین کا کام ہے تو دین کے کام میں آپ ان باتوں کو یہ فرق نہیں کرنے چاہیے، لہٰذا علم حدیث پڑھانا چاہیے. تو بدنیتی کی وجہ سے کسی سے پڑھانے سے نہیں رکنا چاہیے. ایک ادب یہ ہے محدث کے لیے کہ اگر وہ اہل ہو تو مجلس املا کا انعقاد کرے. مجلس املا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محدث حافظے سے حدیث بیان کرے.
اور حافظے سے اپنے علوم بیان کرے، لوگ سوالات کرے اور وہ اس کا جواب دے. تو چونکہ یہ ایک مشکل کام ہے اپنے حافظے سے باتیں بیان کرنا، تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل ہو. تو اگر اہل ہو تو پھر املا کی مجلس منعقد کرے. اس کے علاوہ مجلس حدیث کے کون سے آداب ہیں؟ تو ان کے آداب میں ایک تو یہ ہے کہ پاک صاف ہو. خوشبو جو محدث ہے اور طالب علم ہے تو خوشبو کا اہتمام کرے، صفائی کا خوب اہتمام کرے، کیونکہ علم حدیث کا جو علم ہے یہ بہت ہی بلند علم ہے، تو اس کے جو شائع نشان آداب ہے اس کو اختیار کرے. اس کے علاوہ دوسرا ادب یہ ہے کہ وقار کے ساتھ بیٹھے. ایسا نہیں ہو کہ چلتے چلتے اور یا کھڑے کھڑے حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے. تو سبق کے لیے ایسا ہے کہ وقار کے ساتھ بیٹھے طالب علم بھی، تاکہ حدیث کو صحیح طریقے سے منضبط کرے اور حدیث کا ادب بھی ہو. اسی طرح محدث کے لیے بھی ضروری ہے کہ تمام طلباء کی طرف متوجہ ہو. کسی ایک کی طرف متوجہ اور کسی دوسرے سے اعراض کرنا ایسا نہ ہو، سب کی طرف برابر توجہ ہو. اس کے علاوہ ایک ادب ہے مجلس کی ابتدا اور انتہا حمد و صلات سے کرے. یعنی چونکہ بابرکت مجلس ہے تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے. اس کے بعد یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ محدث کے لیے کسی عمر کی شرط بھی ہے کہ نہیں 30 سال میں اور 15 سال میں بھی حدیث پڑھانا شروع کر دے. تو جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اگر اس سے بڑا شخص موجود ہے تو یہ نہ پڑھائے. تو علم حدیث ہر ایک کو نہیں پڑھانا چاہیے، بلکہ جو وقار والے اور بڑے اہل علم ہیں ان کو علم حدیث پڑھانا چاہیے. تو لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی عمر شرط نہیں ہے، جس عمر میں بھی انسان اہل ہو جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 25 سال کی عمر میں انسان علم حدیث کے بلند مقام کو پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو اس زمانے میں پڑھانا چاہیے. اور اگر کوئی 40 سال میں بھی نہیں پہنچا تو وہ بھی نہ پڑھائے جب تک کہ اس مقام اور اس مرتبے پر فائز نہیں ہوا. لہٰذا عمر کی شرط نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل ہو اور جب اس کی ضرورت ہو. علم حدیث کے بعض ایسے آداب ہے جو محدث اور طالب حدیث دونوں کے لیے مشترکہ ہے. تو ان میں سے جو مشترکہ اوصاف ہے، مشترکہ آداب ہے، وہ یہ ہے کہ تصحیح نیت طالب علم کی بھی درست ہونی چاہیے اور استاد پڑھانے والے کی بھی ہونی چاہیے. مثلا طالب علم کی بھی یہ نیت نہ ہو کہ میں علم حدیث سے فارغ ہو جاؤں گا، تو چونکہ علم حدیث سے فارغ ہونے پر جو مقام اور درجہ اور جو منصب ملتا ہے، جو ڈگری اس پر ملتی ہے، وہ مجھے مل جائے گی. بلکہ نہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنا تاکہ لوگوں تک پہنچانا ہو. دنیا مقصود نہ ہو. یہ ہے کہ جو حدیث پڑھے اس پر عمل بھی کرے. یہ نہیں کہ صرف تحقیق کے لیے اور صرف علم لانے کے لیے یا صرف امتحان کے لیے یا صرف پاس ہونے کے لیے، اس کے لیے علم حدیث کی معرفت حاصل کرے، بلکہ نہیں، در حقیقت علم حدیث کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کرے. اچھا، وہ آداب اور وہ اوصاف جو صرف طالب علم کے لیے ہیں، ان میں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طالب علم دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم حدیث اس کے لیے آسان کرے، اور جس طرح علم حدیث حاصل کرنی چاہیے اس طرح علم حدیث حاصل کرے. دوسرا جو ادب ہے وہ طالب حدیث کے لیے ہے کہ علم حدیث کی طرف بالکلیہ توجہ ہو اور اس کی تحصیل میں پوری کوشش کرے. تیسرا ادب یہ ہے کہ جس شخص سے علم حاصل کر رہا ہے اس کی تعظیم کرے اور اس کی توقیر کرے، اور اس سلسلے میں جو تکلیفیں پہنچتی ہے اس پر صبر کرے. ظاہر ہے جو علم حدیث کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو کبھی ایک جگہ جائے گا، کبھی دوسری جگہ جائے گا. پرانے زمانے کی بات ہے، پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کسی محدث کی حدیث حاصل کرنے کے لیے کوفہ جاتا تھا، کسی کے لیے بصرہ اور کسی کے لیے مدینہ، اور پھر اس سفر میں خرچ بھی انسان بہت کرتا ہے اور تکلیف بھی اور تھکن بھی اور اپنے ملک سے دوری بھی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس تمام چیزوں پر صبر کریں. اور ایک جو چوتھی چیز ہے علم حدیث کے طالب علم کے لیے، وہ یہ کہ سمجھ کر حدیث پڑھے. یہ نہ ہو کہ صرف سماعی حدیث ہو اور اس کو صحیح طریقے سے نہ سمجھے. اور جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ ساتھیوں سے کتمان علم نہ ہو. یہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ جو علم کے لیے سفر کرے اور اس کو ایک نایاب چیز مل جائے
تو پھر اس کا دل نہیں چاہتا، اس کا نفس نہیں چاہتا کہ دوسرا آسانی سے اس کو حاصل کرے. لیکن یہ چونکہ ہمارے پیش نظر تو یہ ہے کہ دین کی تبلیغ اور پرچار کرنی ہے کہ تاکہ لوگ اس پر عمل کریں، تو لہٰذا اگر کوئی سہولت کے ساتھ بھی اس کو حاصل کرنا چاہے تو ہم اس سے بھی اس کو چھپائیں نہیں، تو کتمان علم نہیں ہونا چاہیے. آخر میں ہم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو علم حدیث کے آداب ہیں اس کے بارے میں اگر ہم تفصیل کے لیے کتابیں دیکھنا چاہیں تو کون سی کتابیں ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو کتابیں ہیں، ایک تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع، یہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، ضخیم کتاب ہے. مذکورہ بالا آداب بھی اور اس کے علاوہ بھی علم حدیث سے متعلق بہت سارے آداب اور اس سلسلے میں جو محدثین کے نصوص ہے اور شریعت کے جو نصوص ہے دلائل کے طور پر ذکر کیے ہیں. ایک بہت ہی جامع کتاب ہے، آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. دوسری کتاب علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ دونوں معاصر ہیں. ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ وما ينبغی فی روایتہ و حملہ، جس میں علم حدیث اور علم حاصل کرنے کے فضائل بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو علم حدیث کے آداب ہے اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 63، اس میں ہم نے علم حدیث کے آداب کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ذکر کیا اور اس میں ہم نے محدث کے آداب ذکر کیے اور یہ ذکر کیا اس میں کہ محدث کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ نیت اپنا درست کرے، اپنی نیت درست کرے اور مقصد دین کی تبلیغ ہو اور بڑوں کی موجودگی میں حدیث بیان نہ کرے، اور اس کے ساتھ بدنیتی کی وجہ سے کسی کو پڑھانے سے منع نہ کرے، اور اگر مجلس املا کا اہل ہو تو اس کی جو مجلس ہے وہ بھی منعقد کرے. اسی طرح مجلس حدیث کے آداب میں ہم نے یہ بات ذکر کی کہ پاک اور صاف ہو کر وقار کے ساتھ بیٹھے اور تمام طلباء کی طرف متوجہ ہو اور مجلس کی ابتدا اور انتہا حمد و صلات سے کرے. اور پھر آخر میں ہم نے عمر کے بارے میں بھی تفصیل ذکر کی کہ محدث کے لیے عمر کتنی شرط ہے. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر شرط ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ 40 سال کی عمر ضروری نہیں ہے. اگر اس سے پہلے بھی وہ علم حدیث میں مہارت اس کو حاصل ہو گئی ہے اور ضرورت بھی ہو تو علم حدیث کو پڑھائے. محدث اور طالب حدیث کے مشترکہ آداب میں ہم نے ذکر کیا کہ دونوں کے لیے تصحیح نیت درست ہونی چاہیے اور دنیا مقصود نہیں ہونا چاہیے، حدیث پر عمل بھی ہو. اور طالب حدیث کے آداب میں ہم نے ذکر کیا کہ ایک تو طالب حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم حدیث اس کے لیے آسان کرے. اور دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ علم حدیث کی طرف بالکلیہ توجہ ہو اور جس شیخ سے پڑھ رہا ہے اس کی تعظیم کرے اور تکالیف پر صبر کرے. اور یہ بھی ذکر کیا کہ سمجھ کر حدیث پڑھے اور ساتھیوں سے کتمان علم نہ کرے. اگلے سبق میں ہم عالی حدیث اور عالی سند کے بارے میں بحث کریں گے انشاءاللہ.